کمرے کے اندر کا راز۔ رات کا وقت تھا، آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور فضا میں ایک عجیب سا سکوت پھیلا تھا۔ وہ شخص اپنے کیمرہ اور ٹارچ کے ساتھ اس سنسان راستے پر چل رہا تھا جہاں لوگوں کا کہنا تھا کہ اندھیرا خود زندہ ہے۔ راستے کے کنارے پرانا ٹوٹا ہوا گیٹ پرانا پڑا تھا جو شاید کسی زمانے میں ایک بڑے گھر کا حصہ رہا ہو۔ گیٹ کے پیچھے وہ عمارت کھڑی تھی جس کے بارے میں ہر گاؤں والا کہتا تھا کہ وہاں قدم رکھنے والا واپس تو آتا ہے مگر جیسے پہلے جیسا نہیں رہتا۔ اس نے گہری سانس لی، کیمرہ آن کیا اور کہا، آج میں اس جگہ کی حقیقت سب کو دکھاؤں گا۔ ہوا کے ایک جھونکے نے دروازے کو ہلایا اور ایسا لگا جیسے کوئی اندر بیٹھا بلا رہا ہو، جیسے کوئی جانتا ہو کہ وہ آج آئے گا، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ جو چیز اس کا انتظار کر رہی ہے وہ انسانوں کے لیے نہیں بنی تھی۔ وہ گھر کے اندر داخل ہوا تو پہلا احساس شدید سردی کا تھا، ایسی ٹھنڈ جو ہڈیوں تک چلی جائے۔ دیواروں پر نمی کے گہرے دھبے تھے اور فرش پر ایسے نشانات جیسے کسی نے رینگ کر گزرنے کی کوشش کی ہو، لیکن وہ نشان انسانی نہیں لگتے تھے۔ اس نے روشنی گھمائی تو سامنے ایک پرانا صوفہ نظر آیا جس پر کسی کے بیٹھنے کی تازہ دھنس موجود تھی، جیسے کوئی ابھی کچھ لمحے پہلے اٹھا ہو۔ اچانک اس کے کیمرے میں ہلکی سی خرابی آنے لگی، اسکرین جلملائی پھر سیدھی ہو گئی۔ وہ سمجھا شاید سگنل کی وجہ سے ہو رہا ہے، مگر کمرے میں وہ اکیلا تھا۔ پھر بھی اسے مسلسل ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اس کے بالکل پیچھے کھڑا سانس لے رہا ہے۔ وہ مڑا مگر وہاں خلا کے سوا کچھ نہیں تھا، مگر پھر بھی ہوا میں سانسوں کی نمی باقی تھی۔ دوسرے کمرے میں داخل ہوتے ہی فضا مزید بھاری ہو گئی۔ یہاں ہر چیز بوسیدہ تھی مگر ایک میز پر رکھی موم بتی کے کنارے سے تازہ موم بہہ رہا تھا جیسے وہ کچھ دیر پہلے جل رہی ہو۔ اس نے حیرت سے ہاتھ بڑھایا مگر یکدم موم بتی میز سے نیچے گر گئی جبکہ وہاں کوئی نہیں تھا۔ کمرے کی چھت سے آہستہ آہستہ ٹپکنے کی آواز آ رہی تھی جیسے پانی گر رہا ہو، مگر اوپر دیکھا تو چھت بالکل خشک تھی۔ اچانک بائیں طرف پڑی الماری کے اندر سے کوئی دھیرے دھیرے دروازہ کھیدنے لگا۔ آواز ایسی تھی جیسے ناخن لکڑی میں گھس رہے ہوں۔ وہ الماری کے قریب پہنچا تو آواز بند ہو گئی۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا تو اندر مکمل اندھیرا تھا، صرف ایک ٹھنڈی سانس اس کے چہرے پر لگی اور دروازہ خود بخود اس کے ہاتھ سے بند ہو گیا۔ وہ پیچھے ہٹا مگر الماری کے دروازے پر اندر سے زبردست ضرب لگی، جیسے کوئی پوری طاقت سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس نے ہمت کر کے دروازہ کھولا تو اندر خالی تھا، لیکن نیچے فرش پر ایک لمبی خراش تھی جو تازہ معلوم ہوتی تھی، جیسے ابھی کسی نے اپنے ناخن گھسیٹے ہوں۔ وہ تیزی سے باہر نکلا اور بحال میں آ گیا۔ یہاں ایک پرانا جھولا رکھا تھا جو خود بخود آہستہ آہستہ ہل رہا تھا۔ وہ حیران کھڑا تھا کہ جھولا رک گیا، پھر اچانک اتنی شدت سے پیچھے جھولا جیسے کوئی اس پر بیٹھ کر کود گیا ہو۔ اس کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی۔ اس نے کیمرہ جھولے کی طرف کیا تو اسکرین پر ایک لمحے کے لیے کالی آنکھوں والی دھندلی شکل نظر آئی، پھر فوراً غائب ہو گئی۔ اسے یقین ہوا کہ کوئی سایہ اس کے آس پاس ہے اور وہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اگلا کمرہ پہلے سے زیادہ تاریک تھا، جیسے روشنی اس میں داخل ہونے سے انکار کر رہی ہو۔ اندر داخل ہوتے ہی اسے عجیب بدبو محسوس ہوئی، جیسے کوئی چیز گلی سڑی ہو۔ دیوار پر بڑے بڑے ہاتھوں کے نشانات تھے مگر ہاتھ کی انگلیاں لمبی اور ٹیڑھی تھیں۔ وہ حقیقت میں نہیں ہو سکتی تھی۔ اچانک کمرے کے کونے سے آہستہ آہستہ کوئی گھسیٹنے لگا۔ آواز واضح تھی جیسے کوئی بھاری جسم فرش پر رینگ رہا ہو۔ اس نے روشنی گھمائی مگر کمرہ خالی تھا، مگر آواز مسلسل اس کے قریب آ رہی تھی، جیسے کوئی نظر نہ آنے والی چیز اس کی طرف بڑھ رہی ہو۔ پھر اس کے قدموں کے پاس فرش پر ایک گہرا سیاہ دائرہ ابھرا، جیسے کوئی سایہ زندہ ہو کر شکل اختیار کر رہا ہو۔ وہ پیچھے ہٹا مگر سایہ مزید پھیلنے لگا، جیسے کوئی نیچے سے اوپر چڑھ رہا ہو۔ وہ ڈرتا ہوا کمرے سے باہر نکلا اور ایک تنگ راہداری میں آ گیا۔ اس راہداری میں ایسا سکوت تھا کہ اس کی سانسوں کی آواز تک دیواروں سے ٹکرا کر گونج رہی تھی، لیکن چند لمحوں بعد اسے اندازہ ہوا کہ یہ گونج اس کی نہیں تھی۔ گھٹتی بڑھتی آوازیں دو تھیں، جیسے کوئی اس کے ساتھ ساتھ سانس لے رہا ہو۔ اس نے کیمرہ گھمایا مگر روشنی دیوار سے آگے نہیں جا رہی تھی۔ پھر اسے لگا کوئی اس کے بالکل کان کے پاس آ کر کھڑا ہوا ہے۔ اس نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا مگر وہاں خالی جگہ کے سوا کچھ نہ تھا۔
اچانک اس راہداری کے آخر میں موجود کمرے کا دروازہ خود بخود آہستہ آہستہ کھولنے لگا۔ کسی کے اندر سے دھکا نہیں دیا گیا، دروازہ کھلتے کھلتے رک گیا اور کمرے کے اندر مکمل اندھیرا دکھائی دیا، جیسے اندر روشنی جانے کی اجازت ہی نہ ہو۔ وہ آہستہ آہستہ اس کمرے کے اندر داخل ہوا۔ یہاں عجیب خاموشی تھی، مگر خاموشی ایسی جو چیخوں کو دبا دے۔ دیواروں پر پرانی تصویروں کے فریم ٹوٹے پڑے تھے، مگر ان میں چہرے نہیں تھے، صرف خالی سیاہ دھبے۔ کمرے کے بیچ میں ایک میز پڑی تھی جس پر رسی کے ٹکڑے اور پرانے کپڑوں کی قطرینیں بکھری تھیں، جیسے یہاں کسی کو باندھ کر رکھا گیا ہو۔ اچانک اس کے کیمرے نے خود بخود زوم کرنا شروع کر دیا، حالانکہ اس کے ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ کیمرہ میز کے نیچے رک گیا۔ اس نے گھبرا کر میز کی طرف دیکھا تو نیچے ایک چھوٹا سیاہ سا ہاتھ چند لمحوں کے لیے باہر نکلا اور پھر غائب ہو گیا۔ وہ پیچھے ہٹ گیا، مگر اس کے کانوں میں بچوں جیسی ہنسی گونجی، لیکن یہ ہنسی انسانی بچوں جیسی نہیں تھی، اس میں کوئی شیطانی خوشی تھی۔ وہ تیزی سے باہر نکلا، مگر پورا گھر جیسے زندہ ہو گیا تھا۔ دروازہ کھلنے بند ہونے کی آوازیں، بھاگتے قدموں کی چاپ اور کہیں کہیں دبے ہوئے رونے کی دھیمی آوازیں، ایسا لگ رہا تھا جیسے گھر میں کئی وجود موجود ہوں اور سب بیک وقت حرکت کر رہے ہوں۔ اس کے کیمرے کی روشنی خود بخود کم زیادہ ہونے لگی اور اس کی اسکرین پر سائے تیزی سے دوڑتے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ گھبرا کر مرکزی ہال کی طرف بھاگا، مگر جیسے ہی اس نے باہر کا راستہ دیکھا، دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ اس نے زور لگایا، مگر دروازہ نہیں کھل رہا تھا۔ اچانک دروازے کی دوسری طرف سے کسی نے 3 بار زور سے خراش لگائی۔ آواز ایسی تھی جیسے کسی نے دھاتی ناخن سے لکڑی چیڑی ہو۔ وہ پیچھے ہٹ گیا، دل بے قابو ہو چکا تھا۔ اب پورے گھر میں ایک ہی آواز گونج رہی تھی، گھسٹنے کی، جیسے کوئی بہت بڑا وجود فرش پر رینگتا ہوا اس کی طرف آ رہا ہو۔ اس نے روشنی گھمائی تو دیواروں پر عجیب سائے حرکت کرتے دکھائی دیے، لیکن حقیقت میں وہاں کچھ نہیں تھا۔ پھر ہال کے اندر ایک ٹھنڈی لہر دوڑی اور اس کے سامنے زمین پر ایک سیاہ دھواں سا ابھرا۔ دھواں آہستہ آہستہ انسانی شکل میں تبدیل ہونے لگا، مگر اس کا چہرہ خالی تھا، صرف وہ گہرے سیاہ گھڑے جیسی آنکھیں ہونی چاہیے تھی۔ اس وجود نے ایک لمبی کڑا نکالی جس سے پورا گھر لرز اٹھا۔ وہ کیمرہ ہاتھ سے گرانے والا تھا، مگر کسی نے اس کے کندھے کو پیچھے سے مضبوطی سے پکڑا۔ وہ مڑا، مگر وہاں کوئی نہ تھا، مگر گرفت ابھی بھی اس کے کندھے پر تھی، اور کسی طرف دروازے تک پہنچا اور آخری کوشش کرتے ہوئے اسے دھکیل دیا۔ اس بار دروازہ کھل گیا، مگر باہر اندھیرا پہلے سے زیادہ گہرا تھا۔ وہ باہر بھاگا، مگر گھر کے اندر سے وہی آواز اس کے پیچھے آ رہی تھی، گھسٹنے کی، سرگوشیوں کی، کڑاہوں کی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ سیاہ وجود دروازے میں کھڑا تھا اور آہستہ آہستہ باہر آ رہا تھا، جیسے اب وہ گھر سے بندہ نہیں رہا۔ وہ شخص سڑک تک پہنچا، مگر کیمرہ ہاتھ میں تھامے دوڑتا رہا، حتیٰ کہ گاؤں کی پہلی روشنی دکھائی دی۔ وہاں پہنچ کر وہ زمین پر گر گیا۔ اگلی صبح جب لوگوں نے اس کا کیمرہ دیکھا تو آخری ریکارڈنگ میں اسی سیاہ وجود کی دھندلی جھلک تھی، اور کیمرے کے آخری سیکنڈ میں ایک سرگوشی۔ اندھیرا ایک دفعہ پیچھا شروع کر دے تو کبھی نہیں چھوڑتا۔